اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ڈرامہ نگاری سے کیا مراد ہے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ڈرامہ کی تعریف۔ لفظ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا، لیکن ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف ادب ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے جو کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہیں۔ اسی لیے ارسطو نے اسے کسی ایسے عمل کی نقالی سے تعبیر کیا ہے جو مکمل ہو۔ ڈرامہ کے اجزاء۔ ڈرامہ کے اجزاء میں نہ صرف کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمہ اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ اس کے لیے اسٹیج، پس منظر، موسیقی اور کرداروں کا عمل بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ ان باتوں کا تعلق براہ راست ڈرامے کی پیشکش سے ہے۔ ڈرامہ کے عناصر۔ ڈرامے کا بنیادی عنصر کہانی ہے۔ اسی کا تانا بانا ڈرامے کا پلاٹ ہے۔ منطقی طور پر کہانی میں جس قدر باطنی اور معنوی ربط ہوگا، اسی قدر کہانی اچھا اثر دے گی۔ ڈرامے کی دلچسپی اس کے بنیادی کرداروں کے باہمی تصادم اور کشمکش میں ہے۔ کردار جتنے زندہ اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ ناظرین کے دل و دماغ پر اچھا اثر چھوڑتے ہیں۔ گویا اعلیٰ کردار نگاری ہی ڈرامے کا کمال ہے۔ ڈرامے کا اہم ترین حصہ اس کا نقطۂ عروج ہے۔ یہاں آ کر تذبذب کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ناظرین انجام کو جاننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی الجھن انکشاف کے عمل سے حل ہو جاتی ہے تو ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ڈرامہ کی اقسام۔ تربیہ یا کامیڈی۔ وہ ڈرامہ جس کی اساس معاشرے کی کوئی ناہمواری یا کمزوری ہو اور اسے طنزی یا مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہو، تربیہ یا کامیڈی کہلاتا ہے۔ جس ڈرامے کا انجام تربیہ ہو وہ بھی ڈرامے کی اس قسم کے تحت شمار کیا جاتا ہے۔ میلو ڈرامہ۔ ڈرامے کی ایک قدیم صورت ہے۔ اس میں شاعری اور موسیقی کا بہت عمل دخل ہے اور اس کی فضا رومانی اور جذباتی ہوتی ہے۔ ڈرامے کا انجام عموماً تربیہ ہوتا ہے۔ میلو ڈرامہ یونانی لفظ میلوس بمعنی موسیقی اور فرانسیسی لفظ ڈراما سے مل کر بنا ہے۔ کرداروں کی خود کلامی بھی میلو ڈرامے میں پائی جاتی ہے۔ ڈرامے کی یہ قسم محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے موزوں ترین ہے۔ فارس۔ ڈرامہ کا وہ روپ ہے جس کا بڑا مقصد ناظرین کے لیے تفریح طبع کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً سطحی ظرافت اور مضحکہ خیز واقعات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ عوام میں ڈرامے کی یہ قسم بہت مقبول ہے۔ اوپیرا ایک منظوم ڈرامہ ہوتا ہے جس کی کہانی اور پلاٹ المیہ بھی ہو سکتا ہے اور تربیہ بھی۔ ڈرامے کی فضا اور ماحول جزوی یا کلی طور پر غنائیت یعنی موسیقیت کا حامل ہوتا ہے۔ ڈرامہ کی یہ قسم بھی بڑی قدیم ہے۔ برلسک ڈرامے کی ایسی قسم ہے جس میں پست اور گھٹیا درجے کا مزاح پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھانڈوں کی طرح مشہور شخصیات کی نقلیں اتاری جاتی ہیں اور ناظرین کی تفنن طبع کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ دور حاضر کی ضرورت کے مطابق ڈرامے میں درج ذیل قسموں کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ یکبابی ڈرامہ یعنی ون ایکٹ پلے، ریڈیو ڈرامہ، ٹی وی ڈرامہ۔ ڈرامہ نگاری کا ارتقاء۔ ابتدائیہ۔ ڈرامہ ادب کی ایک مقبول اور قدیم صنف ہے۔ مغرب میں یونان ڈرامے کے فن کا مرکز تھا۔ ہندوستان میں بھی ڈرامے کی تاریخ 2000 برس پرانی ہے۔ سنسکرت زبان کے ڈرامہ نگار بھبھوتی اور کالی داس ڈرامے کی دنیا کے روشن آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اردو ڈرامہ نگاری بھی سنسکرت ڈرامہ نگاری کی مرہون منت ہے۔ ہندو دھرم اور سماج میں شری کرشن جی اور رام چندر جی کی لیلاؤں کے لیے ڈرامے ہی کو ذریعہ بنایا گیا تھا۔ زندگی کا کوئی پہلو ڈرامے کا موضوع بن سکتا ہے۔ اس کی تکمیل ادبی اصناف کی طرح محض الفاظ سے نہیں ہوتی، بلکہ مجسم عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اردو ڈرامہ کا آغاز۔ بعض ناقدین کے مطابق اردو ڈرامے کے باقاعدہ آغاز کا سہرا واجد علی شاہ کے سر ہے۔ لکھنؤ کا یہ نواب رقص و سرور کا دل دادا تھا۔ رام لیلا کی محافل سے متاثر ہو کر اس نے بھی شاہی قلعے میں رقص و نغمے کی محافل سجائیں اور ان محافل کو باقاعدہ اسٹیج کیا جانے لگا اور ان کا نام رحس رکھا گیا۔ واجد علی نے اپنے پہلے مثنوی افسانہ عشق کو اس طرز پر لکھا اور اسٹیج کیا۔ اس کے علاوہ ان کا ڈرامہ رادھا کرشن کنہیا لکھنؤ باغ میں اسٹیج کیا گیا۔
واجد علی شاہ کے دور میں ہی امانت لکھنوی نے اپنا منظوم ڈرامہ اندر صبا تحریر کیا، جو رقص و سرور کی ہنگامہ آرائیوں پر مشتمل تھا۔ واجد علی شاہ کی سرپرستی میں اور بھی ڈرامے ہوئے جن میں عیش و نشاط کا سامان بہم تھا، مگر اندر صبا سارے ہندوستان میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی مقامی زبانوں دیوناگری، گورمکھی اور گجراتی میں اس ڈرامے کے ترجمے ہوئے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی زبانوں میں بھی اس کے 40 ایڈیشن شائع ہوئے۔ اردو ڈرامے کے ارتقاء میں تھیٹرکل کمپنیوں کا کردار۔ صباحوں خصوصاً اندر صبا کی کامیابی کے بعد ہندوستان کے طول و عرض خصوصاً ممبئی کے پارسیوں کی توجہ اسٹیج اور ڈراموں کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس کے علاوہ جنگل میں بھی ڈرامے کو اسٹیج کرنے کا رواج عام ہوا، جس کا ذکر عشرت رحمانی، پروفیسر مسعود حسین رضوی اور دیگر ناقدین نے اپنے مضامین میں کیا ہے۔ ڈرامے کے ارتقاء میں اردو ڈرامے کے شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کا حصہ۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری تھا، جس نے شیکسپیئر کے ڈراموں کو اس خوبصورتی سے اردو میں ڈھالا کہ اس کی روح بھی قائم رہی اور اس میں مشرقی تمدن بھی سما گیا۔ ان ڈراموں کی فہرست طویل ہے، مگر مشہور ڈرامے درج ذیل ہیں: سفید خون، خوبصورت بلا، آنکھ کا نشہ، ترکی حور، میر ہوس، یہودی کی لڑکی، بلوا منگل عرف بھگت، سورداس، نعرہ توحید، سنسار چکر، رستم، سہراب۔ جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز اور امتیاز علی تاج۔ جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز امتیاز علی تاج جیسے ڈرامہ نگار سے ہوتا ہے۔ ان کا ڈرامہ انارکلی 1932 میں طبع ہے۔ بقول احمد سلیم، انارکلی ڈرامہ اپنی کردار نگاری، موضوع اور مقصد کی ہم آہنگی اور ادبی حسن کی بدولت بے مثال کارنامہ ہے۔ جدید ڈراموں میں حکیم شجاع کا باپ کا گناہ، مجیب عالم کا انجام، ڈاکٹر عابد حسین، پردہ، غفلت جیسے نمایاں نام ہیں۔ یکبابی ڈرامے اور مغربی اثرات۔ مغربی علوم و فنون کی زیر اثر یکبابی ڈرامے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس فن کا فروغ بھی تراجم سے ہوا۔ مرزا ادیب بھی اس فن کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ ان کو اس فن کی باریک بینیوں کا علم ہے۔ ان کے ڈراموں میں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین اور رشتے کی دیوار اپنی مثال آپ ہیں۔ اردو ڈرامے کے ارتقاء میں ترقی پسند تحریک کا حصہ۔ انقلاب روس کے بعد ساری دنیا میں فکر کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ برصغیر پاک و ہند بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چند دانشوروں نے ترقی پسند تحریک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس تحریک کے تحت حقیقت نگاری ڈرامے کی روح قرار پائی۔ سردار جعفری، مرزا ادیب اور پروفیسر محمد مجیب نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد ڈرامہ نگاری کا ارتقاء۔ قیام پاکستان کے بعد کے ڈراموں میں اسٹیج کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ اس میں معین الدین نے ہجرت کے دکھ اور انسانی اقدار کی پامالی کو طنز و مزاح کے ساتھ پیش کیا۔ ان کے ڈراموں میں تعلیم البالغان، مرزا غالب، بندر روڈ پر اور لال قلعے سے لالو قید تک بہت نمایاں ہیں۔ فلمی اور ٹیلی ویژن کے اثرات۔ فلمی اور ٹیلی ویژن کے آ جانے سے اسٹیج کی رونقوں میں کمی واقع آ گئی۔ اس ضمن میں انکہی، انکل حرفی، شمع تعبیر، خاک اور خون، طاہرہ، خدا کی بستی، دیواریں وغیرہ اہم ڈرامے ہیں۔ اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں میسج کرکے بتا سکتے ہیں۔ آپ کی درخواست پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔